وہ چھوٹی سی لڑکی اب بڑی ہونے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی عام سی زندگی اتنی جلدی اتنی آزمائشوں سے بھر جائے گی، مگر اب وہ ہائپر ہونے کی بجائے سمجھتی اور برداشت کرتی تھی۔ وہ بس ابدر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے اب کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر اس پر چلائے۔ اپنے کمرے میں بیڈ کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین پر پڑے سفید چارٹ پر پینسل سے آڑی ٹیڑھی لائنیں کھینچنے میں مصروف تھی۔ کبھی بناتی تو کبھی مٹاتی۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ نقشہ بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والی تصویر کو پیپر پر بناتی، بالوں کا جوڑا بنائے ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کبھی وہ رنگوں کا استعمال کرتی تو کبھی ان بنائی گئی تصویروں میں رنگ بھرتی۔ آخر اپنا چھوٹا سا پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اپنے رنگوں سے بھرے ہاتھوں سے اس نے پیپر کو ایک کونے سے تھاما۔ وہ صوفے پر بیٹھا کب سے اس کے کمرے کی طرف بار بار نگاہ دوڑاتا اپنے فون میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک ہاتھ ہوا میں اٹھائے، ایک ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کے قریب آئی۔ وہ فون میں مصروف تھا۔ عشاء نے ہاتھ کی پشت سے اس کے بازو پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پیپر پکڑے اس کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ وہ اس سے پیپر لے کر اس کا بنایا گیا وہ ڈریم ہاؤس تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ آہا، وہ گردن ہلاتا اس کے بنائے گئے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اس نے بس گھر کا اندرونی حصہ ہی بنایا تھا۔ اچھا بنا لیتی ہو۔ کیا واقعی اچھا بنا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ خود سے دور کیے بیٹھی تھی جو کہ رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بس اتنا ہی؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ جی، بس جب بھی سوچوں ایک گھر تو یہی سب خیال میں آتا ہے میرے مطابق۔ بہتر۔ وہ اسے فولڈ کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے ہاتھ واش کرتی اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں جھانکنے لگی۔ آپ اب تک کتنے پروجیکٹ کر چکے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال۔ 2۔ مختصر جواب۔ کیا بس 2؟ مگر آپ نے کیا اب کام شروع کیا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ سلطان، آپ کا نام یہ کیوں ہے؟ شروع کر چکی۔ اور کون سا والا ریئل ہے؟ وہ اب ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے تفتیش کر رہی تھی۔ ابدر، میرا نام عبدر باری ہے۔ ریئل، اور میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنے نام کے متعلق یا کسی بھی کام کے متعلق۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے واقعی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بس چھپایا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ وہ ہمت جمع کرتی آخر بول ہی پڑی۔ نہیں۔ سلطان نے اپنے الفاظ پر فون پر گرفت مضبوط کی تو اس کے سامنے بیٹھی اس نازک سی پری کے اندر کچھ ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے کہا تھا، مگر عشاء کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی بنا کوئی بات کیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا سارا منظر دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا، مگر کیا وہ سب بس ایک ہمدردی تھی؟ بس ایک ہمدردی؟ میں اس پر صرف ایک ذمہ داری ہوں جس کی وہ بس حفاظت کر رہا ہے۔
وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، مگر میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، اور میری وجہ سے اسے اتنی مشکل ہوتی ہے۔ صرف میرا خیال رکھنے کے لیے وہ سب کرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار تک کا سفر طے کرتا تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ کوئی گلہ ہوتا بھی کیوں؟ ہم کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو ایک خاص اور قیمتی جذبہ ہوتا ہے جو دلوں میں وہی کی طرح نازل ہوتا ہے۔ بہت دیر وہ اس کشمکش سے جھومتی رہی، مگر نیند نے آخر اس معصوم پر ترس کھا ہی لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھک کر اپنے سامنے پڑا اپنا نیا پروجیکٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ صبح سے 3 میٹنگز اکٹھی اٹینڈ کرنے پر اب سلطان کے چہرے پر ایک بیزاری جھلک رہی تھی۔ میٹنگ کے دوران اگر کوئی کلائنٹ اس کی آفر پر نخرے کرتا تو سلطان کا دل چاہتا کہ اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لے۔ آخر کیسے کوئی سلطان کے پروجیکٹ پر نخرے کر سکتا تھا؟ مگر وہ خود پر کسی حد تک ضبط کرتا، بس کھا جانے والی نظروں سے ہادی کی طرف دیکھتا جو اسے غصے میں دیکھتا تھوک نگلتا ہوا کلائنٹس کو سمجھاتا۔ ایک لمبے اور مصروف دن کے بعد وہ آخر فلیٹ میں داخل ہوتا۔ ایک گہری سانس بھر گیا۔ کچن سے آتی کھٹ کھٹ کی آواز پر وہ چلتا ہوا کچن میں آیا، جہاں وہ ایپرن پہنے کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ غائب دماغی سے ہاتھ چلاتی وہ شیلف پر چاپنگ پیڈ پر ایک لمبی سی گاجر کو کاٹنے میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس بیچاری گاجر کو آڑا ٹیڑھا کاٹ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، مگر اس پاگل سی لڑکی کا دھیان شاید گھاس چرنے گیا ہوا تھا جو اس کی آمد سے بے خبر وہ نظریں سامنے کیے گاجر کا قتل کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس آدھی بے دردی سے کٹی ہوئی گاجر کو ترتیب سے کٹ لگانے لگا۔ وہ ایک دم جیسے خواب سے جاگی تھی۔ عشا نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ اس کے کندھے سے کافی اونچا تھا۔ لگتا ہے بیچاری گاجر کے قتل کا کیس بھی مجھے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اسے ایسے کاٹتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے چھری سے ترتیب سے کاٹ رہا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں جتنی بے دردی سے تم اس کی جان نکال رہی ہو۔ لگتا ہے اپنی انگلیاں عزیز نہیں ہیں تمہیں۔ گاجر کا آخری ٹکڑا کٹا تو سلطان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ذرا دھیان دو لڑکی، بنا انگلیوں والی بیوی کے ساتھ رہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جھک کر کہتا اسے غصے سے سرخ ہوتے دیکھ کر مسکراتا ہوا کچن سے غائب ہوا تھا۔ وہ باتوں کی پوٹلی آج خاموش تھی۔ سلطان کو اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ ایسے چپ ہونے والی مخلوق تو بالکل بھی نہیں تھی۔ آخر کو اس کو بے دھیانی میں بیٹھا دیکھ کر سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو
کہاں؟ کہیں بھی؟ سلطان نے کندھے اچکا کر کہا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھی۔ سلطان نے جھک کر اس کی کلائی تھامی اور چلتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گہری سانس پڑتی اب اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہائیا صفیہ ماسک کے باہر کھڑے تھے۔ وہ خوبصورت سی وسیع مسجد سیاحوں کا مرکز ہمیشہ سے ہی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں کھڑے اس کا دیدار کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ وہاں کھڑے تصویریں بنانے میں اور کچھ کپلز ایک دوسرے کے ہمراہ مسجد کے اندر جا رہے تھے۔ اندر چلو گی؟ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، پھر کبھی۔ عشاء نے اپنا رخ موڑتے کچھ فاصلے پر نصب سفید رنگ کے ٹیولپس کو دیکھا۔ سفید، سرخ اور رنگ برنگے ٹیولپس ایک ساتھ لگے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب جا رکی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ ہی پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، مگر آج خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جانے کے لیے بڑھا کہ اسے اپنی پشت پر کسی تیز نظروں کا ارتکاب ہوا۔ سلطان نے اپنے قدم روکے۔ وہ نارمل انداز میں ادھر ادھر دیکھتا اپنے پیچھے ان نظروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ سلطان نے ایک نظر دیکھا۔ شی از بیوٹیفل۔ ایک ان نون نمبر سے آیا یہ پیغام پڑھتے ہی اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بنا نوٹ کیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سلطان کے غصے سے بھرے چہرے پر پڑی، وہ محتاط نگاہیں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ عشاء کو ایک پل لگا سمجھنے میں۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے بازو کو پکڑے چل رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اسے لیے وہاں سے گھر آیا تھا۔ عشاء نے ایک نظر اسے دیکھا اور گہری سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی وجہ سے اسے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی ذمہ داری جو تھی۔ سارا دن بے دہانی سے الجھے دماغ کے ساتھ بھٹکتی آج وہ تھک چکی تھی۔ سو اپنی سوچوں کا بوجھ اٹھائے وہ آج اکیلی اس فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر، مگر وہ بس اکیلے کسی شانت جگہ پر بیٹھ کر سکون ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ ایک پورے دن کے بعد وہ گھر داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسے ایک نظر دیکھنے کچن اور پھر کمرے میں گیا، مگر وہ نہیں تھی۔ سلطان نے اپنے کمرے اور پھر بالکونی ہر جگہ تیز تیز نظریں دوڑائیں، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی سانسیں ایک دم تیز ہوئیں۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر وہ اس کے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ ایک دفعہ کال کرنے پر بیل جا رہی تھی، مگر وہ کال اٹھا نہیں رہی تھی۔ سلطان نے دوسری دفعہ کال ملائی۔ بیل جانے پر بھی نو آنسر۔ وہ اپنی گردن پر زور زور سے ہاتھ پھیرتا غصے سے لب میچے ہوئے تھا۔ آخر مسلسل بجتا موبائل اس نے اٹھا کر دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے یس کا بٹن دبایا۔ ہیلو؟ سلطان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عشاء نے ایک دم آنکھیں بند کی۔ جی عشاء؟ سلطان نے غصے سے پکارا۔ جی کہاں ہو تم؟ وہ ایک گہری سانس بھرتی اپنے سامنے جگمگاتے ہوئے
اس وشال برج کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، آخر تم ہو کہاں؟ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ بنا بتائے آخر کہاں چلی گئی ہو؟ وہ غصے سے بول رہا تھا اور وہ بس سن رہی تھی۔ میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، دھیرے سے کہتی وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ سلطان نے حیرانی سے فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں اب اس کا میسج جگمگا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے فلیٹ سے اندھا دھند بھاگا تھا۔ اپنی گاڑی کو نظر انداز کرتا وہ سڑک پر بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر بھاگتا ہوا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے پر وہ دونوں بازو آپس میں باندھے، سر پر بلیک کلر کا حجاب اوڑھے سامنے باسفورس برج کو دیکھتی نظر آ گئی۔ سلطان نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ایک گہری سانس بھرتا اس سے کچھ ہی فاصلے پر پراجوان ہوا۔ تمہیں کیا مجھے پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے؟ وہ غصہ آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بنا اسے دیکھے اپنے سامنے کچھ ہی فاصلے پر باسفورس برج کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ بس ایسے ہی؟ کیا تم مجھے بتا کر نہیں آ سکتی تھی؟ آپ کون سا بتا کر جاتے ہیں کہیں؟ تو اب تمہیں میرا مقابلہ کرنا ہے؟ وہ بنا جواب دیے بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں میری؟ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور میں ایک ایکسٹرا ذمہ داری کے طور پر آپ کے سر پر آدم کی ہوں۔ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بازو آپس میں باندھتے اس کی جانب دیکھا۔ نہ آپ کی زندگی میں اور نہ ہی اس دنیا میں۔ دونوں بازو آپس میں باندھے سلطان نے کہا، اتنی سکون دہ اور خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر اتنی فضول باتیں سوچنا تو ناانصافی ہے میرے خیال سے۔ سلطان نے اپنی ٹانگ کو حرکت دیتے کہا، فضول تو نہیں ہے، سچ ہے۔ اچھا، اور ان سب کی وجہ؟ سلطان نے آئی برو اٹھا کر کہا، وجہ تو ہے، اور وہ کیا؟ میری وجہ سے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے۔ سلطان نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ بات تو ٹھیک کہی۔ وہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ عشا نے باسفورس برج کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہے تو۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے کہا، میں وہاں سے نیچے گرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ ہے نا، جب میں وہاں سے نیچے گروں گی تو مسکراؤں گی۔ سلطان نے گردن کو ٹیڑھا کرتے اسے دیکھا، کیونکہ تب میں دیکھوں گی مجھ سے جڑی آپ کی ہر وہ پریشانی اور ہر ٹینشن آپ سے دور ہوگی۔ پھر آپ ویسے ہی زندگی گزار سکیں گے جیسے مجھ سے قبل گزارتے تھے، ایک نارمل لائف۔ یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ انٹرسٹنگ۔ سلطان نے اس کی بات سنتے مسکرا کر کہا، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ کہاں؟ وہ اس کے پیچھے چلتی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کرنے؟ وہ بھیڑ میں سے چلتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اس سر پھرے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے لیے باسفورس برج کے ایک کنارے کی طرف آیا۔
جہاں سے نیچے دیکھنے پر کافی زیادہ گہرائی میں سمندر کی سطح اپنے پورے زور و شور سے لہرا رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر گہرائی میں دیکھتے تھوک نکلا، یہاں کیوں لائے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا نا ابھی تمہاری خواہش ہے، تو شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورے دل سے پورا کرنا۔ کم آن، سلطان نے گردن سے اسے اشارہ کرتے کودنے کو کہا، جس پر عشا نے غصے سے ناک سکیڑی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر نیچے دیکھا اور ایک دم گہری سانس بھرتی کچھ فاصلے پر ہوئی۔ میں مدد کر دوں؟ سلطان نے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے بس خواہش کی ہی ہے، اور خواہشات اتنی جلدی پوری تو نہیں ہوتی نا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے ہوتے ہوئے تمہاری ہر خواہش تمہارے منہ سے ادا ہوتے ہی پوری ہو جائے گی، ڈیئر وائف۔ اب کچھ زیادہ ہی فاسٹ نہیں ہے؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے بولی۔ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ عشا نے ایک پل میں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ کتنا شور ہے یہاں! وہاں سے گزرتی بھاری بھاری گاڑیاں اور ٹرک اور دیگر وہیکلز کی زوردار آوازوں سے اس نے گانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اگر یہاں سے گر کر نہ مری تو کانوں کے پردے پھٹنے سے ضرور مر جاؤں گی۔ اب خواہش کچھ کم ہوئی تو گھر چلے؟ وہ قریب ہوتا اس کے کانوں میں ایئر پوڈز لگاتا مسکرایا۔ یہ ترکی کی سب سے شور والی جگہ ہے۔ وہ گردن ہلاتا اس کا بازو تھامے گھر کی طرف چل دیا۔